ایک صحابی آئے, اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا. سنو, بڑی ہنسی آئے گی آپ کو یہ واقعہ سن کر. آئے اللہ کے رسول میں تو برباد ہو گیا. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ مت پوچھو. کہا رہنے دو. ایک طرف تو کہہ رہے ہو کہ میں برباد ہو گیا, میں پوچھ رہا ہوں کیا ہوا. کہا کیا ہوا بتاؤ نا. کہ اللہ کے رسول پوچھنے میں بھی شرم آ رہی ہے. کہ ان اللہ لا یستحی من الحق, اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا ہے, بتاؤ کیا بات ہے. کہ اللہ کے رسول میں روزے سے تھا اور روزے کی حالت میں بیوی سے مل لیا. آپ نے کہا اوف, فرض روزہ تھا, اچھا ہم بستری کر لیں. آپ نے کہا ایک غلام آزاد کرو. ہم بستری, جو روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لے تو اس کی تو یہی سزا ہے. وہ روزہ تو پورا کرنا ہی پڑے گا, اس کے علاوہ 60 روزے اور رکھنا پڑیں گے. پہلے ایک غلام آزاد کرو. کہ اللہ کے رسول مجھے تو خود غلامی کرتے کرتے پوری زندگی ہو گئی دوسرے کی, میں کیا غلام آزاد کر پاؤں گا, میرے پاس تو یہ آپشن ہی نہیں ہے. آپ نے کہا 3 آپشن ہے. پہلا آپشن غلام آزاد کرو. کہنے لگا نہیں کر پائیں گے, میرے پاس طاقت نہیں ہے. آپ نے کہا 60 روزے رکھو مسلسل پے در پہ کنٹینیو. کہنے لگا اللہ کے رسول 60 روزے, 60 کہاں, کہ ایک روزہ میں تو یہ حالت ہے کہ بیوی سے مل لیا, صبر نہیں ہوا. آپ کہہ رہے ہیں 60 روزے رکھو, میرا کیا حال ہوگا, میں تو نہیں رکھ پاؤں گا, یہ بھی طاقت نہیں ہے میرے اندر. اور کمزور آدمی رمضان کے روزے تو بڑی مشکل سے رکھ پاتا ہوں, اس کے علاوہ 60 روزے اور میں کیسے رکھ پاؤں گا. آپ نے کہا پھر تیسرا ایک اور آپشن ہے تمہارے لیے. کہا کیا؟ کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کتنے؟ کہ 60. کہ اللہ کے رسول شاید آپ کو میرے گھر کا حال نہیں معلوم. آپ نے کہا تم نے کبھی بتایا ہی نہیں تو معلوم کیا ہوگا. کہ اللہ کے نبی صبح اگر مجھے کھانے کو مل جائے تو شام کو بھوکا سوتا ہوں, اور شام کو مل جائے تو صبح بھوکا اٹھتا ہوں, پھر صبح نہیں ملتا. میرے گھر میں 2 ٹائم کا کھانا نہیں بنتا, میں 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں. آپ نے کہا رکو, اچھا 3 آپشن تمہارے پاس, تینوں نہیں ہیں. کہاں دیکھیے پھر بھی راستہ نکالا. کہا کیا؟ رکو, نماز کا ٹائم ہوا, آپ نے لوگوں سے کہا اپنے بھائی کی مدد کرو, اس کو غریبوں میں کچھ دینا ہے, مسکین ہے, خود غریب آدمی ہے. اچھا اب چندہ ہوا اس کے لیے. کھجور ہی اس زمانے میں چلتا تھا, کوئی 2 کھجور لایا, کوئی 5 لایا, کوئی 10 لایا, اور ظہر سے عصر تک چندہ ہوتا رہا. پورا 10 کلو کا ایک ٹوکرا بھر گیا کھجور کا, اتنا بڑا ٹوکرا بھر گیا. آپ نے اس ٹوکرے کو اٹھا کر اس کو دیا, لے پکڑ, تمہارے بھائیوں نے تمہاری مدد کی ہے, جاؤ یہ کھجور اپنے گاؤں میں لے جاؤ, اپنے قبیلے میں سب غریبوں میں دے دینا, انہی کو بانٹ دینا, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا, تمہاری غلطی مٹ جائے گی, جاؤ یہ غریبوں میں تقسیم کر دینا. کہنے لگا اللہ کے رسول کہاں اس کو بانٹوں. کہا اپنے گاؤں میں. کس میں بانٹوں؟ کہا غریبوں میں. کہتا اللہ کی قسم پورے گاؤں میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں. یہ دیکھیے, اے اللہ کے رسول پورا گاؤں آپ دیکھ لیجئے, میرا پورا قبیلہ, میرے پورے گاؤں پورے قبیلے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں. یہ سن کر اللہ کے رسول کی بھی ہنسی نکل گئی. کیا کہہ رہے ہو, پورے گاؤں میں تم سے زیادہ غریب کوئی نہیں. کہا نہیں, تو جاؤ تم خود ہی لے جاؤ, خود کھا لینا, اپنی بیویوں بچوں کو کھلا دینا, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ آسانی, جرم بھی کیا, آپشن بھی نہیں ہے تینوں میں سے کوئی ایک, چندہ بھی ہوا اس کے لیے, اور اللہ کے رسول نے کہا جاؤ غریبوں میں بانٹ دینا, تو کہتا مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں. تو آپ نے کہا تم ہی کھا لینا, جاؤ اور اپنی بیوی بچوں کو کھلا دو, کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ لیجئے, یہ آسانی ہے, آسانی. اس سے زیادہ سہولت اور کہاں ملے گی. اس لیے انسانیت سیکھو, انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے. آپ بتائیے یہ تعلیم کہاں ملے گی. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. یہ کہاں ملے گی تمہیں تعلیم. دنیا کے کسی مذہب کو اٹھا کر دکھا لو. آج بہت لوگ چلاتے رہتے ہیں ہم یہ ہم وہ, اور آج بنے بیٹھے ہیں لوگ, کرسی سنبھالے بیٹھے ہیں, لیکن یہ دکھائیں اللہ کیا کہہ رہا ہے. لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ, جو لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, مدد کے لیے غیروں کے پاس جاتے ہیں, غیروں کی عبادت کرتے ہیں, تم ان کے بزرگوں کو برا مت کہو, ان کے معبودوں کو برا مت کہو. لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ, جو اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں, تم ان کے بزرگوں کو گالی مت دو.
क्या कहा? उनको गाली मत दो। क्यों? फयसुब्बुल्लाह अदुवन बिगैर इल्म, फिर वो दुश्मनी में तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे बगैर इल्म के, फिर वो जहालत की बुनियाद पर वो तुम्हारे रब को गाली देंगे। मुसलमानों, ये सबसे बड़ी नसीहत की अल्लाह ताला ने मुसलमानों बताया क्या? अगर कोई हमें उल्टा कह रहा, गलत कह रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम भी उसको उल्टा कहोगे। कोई हमारे, ये बताइए, कोई पागल कुत्ता अगर हमारे पैर में काट ले, अब आप समझ जाओ तो मजा आ जाए हम पागल कुत्ता किसको कह रहे हैं। अगर इस पागल कुत्ते को आप समझ जाओ तो मेरी पूरी तकरीर कामयाब है, और ये नहीं समझ पाए तो फिर बेकार है। हम पागल कुत्ते का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इन चैनल वालों ने मुझे मजबूर कर दिया है, सच बोलने पर और कड़वी बात बोलने पर मुझे मजबूर कर दिया है। नहीं बोलता हूं मैं। अब ये आपको इशारों में समझना है। इन चैनल वालों ने अपना चैनल चमकाने के लिए मुझे वो जुमले न बोलने के लिए मुझे मजबूर कर दिया है। अब हम नहीं बोलेंगे, किसी भी जलसे में नहीं बोलेंगे। उस पागल कुत्ते को अगर आप समझ जाएं तो मजा आ जाए, पूरी तकरीर आप समझ जाएंगे वो पागल कुत्ता कौन है। अगर कोई पागल कुत्ता हमें काट ले तो उसका जवाब ये नहीं है कि हम भी उस पागल कुत्ते को काटें। क्या कोई अक्लमंद उस पागल कुत्ते को काटेगा? अच्छा ये बताइए कि एक पागल कुत्ते ने हमें काट लिया, अब हम उसको काटने जा रहे हैं तो लोग हमको क्या कहेंगे? ये भी पागल है, है? कुत्ते ने काटा, पागल था तू भी उसको काट रहा। कोई अगर हमारे नबी को गाली दे रहा है, हमारे नबी की शान में उल्टा सीधा बोल रहा है, वो पागल है, उसका दिमाग भ्रष्ट हो चुका है। अब हम उस पागल कुत्ते को काटने जाएं, ये कहां की इंसानियत है? मेरे भाइयों, कितनी मशहूर मिसाल है, कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी चलता रहता है। आपने देखा है कभी भी हाथी ने पीछे मुड़कर कुत्ते को नहीं देखा है। कुत्ते भौंक रहे हैं, हाथी चल रहा है। क्यों? वो जानता है अगर मुड़कर, अगर हमने देखा पीछे मुड़कर और इनको घुर्राया तो हमारा वक्त बर्बाद होगा, हम जहां जाना चाहते उस मंजिल से हम रुक जाएंगे। वो कुत्ते हैं, भौंक रहे हैं, भौंक भौंक के खुद ही थक जाएगा। हम क्यों अपना वक्त बर्बाद करें? मुसलमानों, मैंने बहुत कुछ कह दिया है। हमारे नबी को गाली दी जा रही है, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी भी हो रही है, कार्टून तक छापे जाते हैं, इश्तियाल, हमें मुश्ताइल करने के लिए नारे भी लगाए जाते हैं। लेकिन अगर हम इन सबको पागल कुत्ता समझकर छोड़ दें और इनको जो कर रहे हैं हम जवाब में वैसा ना करें जैसा ये कर रहे हैं, यही अक्लमंदी है। हमें मुश्ताइल होने की ज़रूरत नहीं है, हमें जोश में आने की ज़रूरत नहीं है, हमें होश के नाखून लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका कुछ नहीं होगा। आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है मॉब लिंचिंग पर कानून बने, लेकिन मॉब लिंचिंग पर कानून नहीं बनता है। कानून बनता है ट्रिपल तलाक पर, कानून बनता है 370 हटाने पर कश्मीर से, कानून बनता है CAA NRC पर। मेरे भाइयों, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं दिया उस पर कानून बन रहा है, और जिसको सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि मॉब लिंचिंग पर कानून बनाओ, सख्त से सख्त सजा मुतय्यन करो, तो उस पर कानून नहीं बनता। आप दो चार वैसे ही नारे लगाकर क्या कर लेंगे? इस हम्माम में जब सब नंगे हैं तो आप क्या कर लेंगे? मेरे भाइयों, इसलिए अकल और शऊर से काम लेने की जरूरत है, अपने आप को होश में लाने की जरूरत है, एक पागल कुत्तों को समझने की जरूरत है। और अक्लमंदी ये नहीं है कि पागल कुत्ता कोई हमारे पैर में काट ले तो हम भी उसको काटने जाएं। यही कुरान ने कहा है, ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह, तुम उनको गाली मत दो जो अल्लाह की इबादत नहीं करते, गैरुल्लाह की इबादत करते हैं, तुम उनको गाली मत दो। अगर तुम उनको गाली दोगे तो क्या होगा? फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म, तो वो भी तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे, वो भी तुम उनके झूठे खुदा को गाली दोगे, वो तुम्हारे असली खुदा को गाली देंगे। तुम उनके झूठे माबूदों को बुरा कहोगे, जवाब में वो तुम्हारे असली रब को बुरा कहेंगे। इसलिए असली रब को गालियों से बचाने के लिए उनके झूठे खुदाओं को गाली मत दो, गाली मत दो।
ان کے اندر جہالت ہے بغیر علم، وہ جہالت کی بنیاد پر رب کو گالی دیں گے کیونکہ وہ اللہ کو جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ تو یہ میری تقریر کا خلاصہ تھا میرے بھائیوں۔ 11 بجے میرا ٹائم تھا اور شاید 11:15 بجے 11:30 بجے مجھے لایا گیا، پونے 2 گھنٹے، اور آج اس سفر کا یہ میرا پہلا پروگرام تھا۔ میں لکھنؤ سے سیدھے چلا دلی، ڈائریکٹ فلائٹ نہیں تھی، پہلے دلی اور پھر دلی سے پھر ادھر۔ تو میرے بھائیوں پھر وہاں سے یہاں تک آنا، اور بالکل تھکا ہوا کیونکہ کل میں پھر اٹاوا گیا، اٹاوا سے پھر لکھنؤ آیا، پھر لکھنؤ سے پھر دلی گیا، پھر دلی سے باگڈورا آیا۔ تو میں بھی انسان ہوں میرے بھائیوں، کوئی مشین تو ہوں نہیں کہ جتنا چاہو اتنا بولتے رہیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے اندر انسانیت پیدا فرما دے، اور اسلام انسانیت کا درس دیتا اللہ انسانیت کوٹ کوٹ کے ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ بار الہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جو لوگ پاگل کتوں کی طرح ہمیں کاٹ رہے ہیں، اے اللہ تو ان کو عقل سلیم عطا فرما، اور ہم مسلمانوں کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمیں ہر معاملے میں عقل و شعور سے کام لینے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔